نحمده ونصلي علی حبیبہ الکریم۔ آج کا یہ جلسہ عام بعنوان جلسے رحمت للعالمین زیر اہتمام مجلس بچاؤ تحریک زیر نگرانی محترم مولانا طاہر پاشا صاحب قبلہ، طارق قادری صاحب قبلہ، خصوصیت کے ساتھ صدر تحریک ڈاکٹر قائم خان صاحب، مشائخین عظام اور مہمان مقررین، حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ مرضی رہی کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نبی اور رسول مبعوث فرمائے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول کا درجہ عطا کیا، اس ذات مقدسہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتف مثال سے تاج نبوت پہنایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر یونس علیہ السلام سے لے کر زکریا علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، تاریخ کی حقانیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس ذات گرامی کو نبی اور رسول کا درجہ عطا کیا، ان کی بے شمار آزمائشیں لی، اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے سینکڑوں سال آزمائش سے گزارا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان نوح سے گزرنا پڑا، یوسف علیہ السلام کو قید کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں قید کر کے اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش دی، زکریا علیہ السلام کو آرے پہ چیز لیا گیا اور جامع شہادت دینا پڑا، عیسیٰ علیہ السلام کو تخت دار پہ چڑھ کر اللہ کو راضی کرنا پڑا، اور آخر میں حضور محمد مصطفیٰ قبلی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائش مجھ پہ گزاری نہ پہلے کسی نبی پہ گزری تھی، نہ گزری ہے، اور نہ صبح قیامت تک کسی پہ گزرنے والی ہے۔ ہم وہ امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس پہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ آزمائش کے پہاڑ توڑے، اور پھر جیسا پیش و مقرر نے شان رسالت میں بیان کر کے یہ پیغام دیا کہ اللہ نے کتنی محبت کی، محمد کے معنی کیا ہے، محمود کے معنی کیا ہے، اور محمود نے محمد کی جو تعریف کی، محمد اس ذات گرامی کی تشہیر ہے جس کی اللہ رب العالمین نے اتنی تعریف کی نہ اللہ نے کسی کی تھی، نہ صبح قیامت تک اللہ کسی کی تعریف کرنے والا ہے۔ اس ذات گرامی کا نام محمد ہے، اس کی تشہیر محبت ہے۔ احمد اس ذات گرامی کی تشہیر ہے جس نے ساق عرش پر اللہ کی اتنی حمد و ثنا کو بیان کیا، اللہ کی اتنی عبادت کی، اس ذات گرامی کا نام احمد ہے۔ تو ہم وہ مسلمان ہیں، اس نبی کی امت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ چاہا اور سب سے زیادہ تعریف کی۔ آج سیرت کا پیغام اور موجودہ حالات، سیرت کے بے شمار عنوانات پہ علماء کرام کی مخاطبت ہوتی رہی، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ آج کی سماجیت اور بھٹکتی ہوئی انسانیت اور کفار کے ناقابل برداشت منصوبے اور منافقوں کی سازشیں اور موجودہ حالات میں ہماری پہ ہونے والی آزمائش اور زندگی کے مقاصد اور نصب العین سیرت کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس جلسے کے مقصد کو حاصل کرنا، یہ مجلس بچاؤ تحریک کا نصب العین ہے۔ آج آپ غور کیجئے کہ ساری دنیا
آج تحقیق کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب لوگوں کو تحقیق کرنے کے لیے صدیاں لگ جاتی تھی، زندگیاں لگ جاتی تھی، لیکن آج ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، پام ٹاپ ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا کی معلومات لمحے میں کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ میں سب سے پہلے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے جس نبی کی ہم امت ہے اس نبی کے پیغام کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا، یہ نسلاً بعد نسل، کرنن بعد کرنن، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جب میں اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے آ رہا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ میرے پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمانوں کی نظر میں کیا ہے، اس لیے کہ حملہ تو غیروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، آج حملہ کافروں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تو 1400 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے آمد رسول سے پہلے توحرات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، خاتم النبیین آنے والے ہیں۔ یہ رابیوں کا اعلان تھا کہ خاتم النبیین آنے والے ہیں، محمد آنے والے ہیں۔ انجیل بتاتی ہے کہ محمد آنے والے ہیں، توحرات بتاتی ہے آنے والے ہیں، اور پھر انہوں نے تحقیق کر کے تصدیق کر دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں، صاحب اسلام اور پیغمبر اسلام اور خاتم النبیین کے سوا کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ آج بڑی بلند باتیں کی جا رہی ہے ساری دنیا میں، اور دہشت گردی کے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ چاہے کہ پرنٹ میڈیا ہو کہ الیکٹرانک میڈیا ہو، آج باطل طاقتوں کی ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا اور انصاف کا گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے، اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ اسلام دقیانوسی مذہب ہے، اور کردار کشی کی حد ہو گئی کہ گستاخ رسول نے کارٹونیں بنائے۔ اس موضوع پہ ایک لمحہ گفتگو کر کے ساری دنیا کی تنقیدوں کو مکمل طور پہ ختم کرتے ہوئے اس جلسے سے گزر جاؤں گا کہ فرانس کی سرزمین پہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج ذرائع ابلاغ جو کچھ بتا رہا ہے کہ 2 مسلمان فرانس کے نوجوان جس کی عمر 38 سال اور 34 سال تھی، جس نے اس کارٹونسٹ کو مار دیا، وہ دہشت گرد تھے۔ دہشت گرد اور اس ٹیررزم کو ڈیفائن کون کر رہا بھائی؟ ایک دور تھا کہ مکے کی سرزمین پر 40 سال کی سماجی زندگی کے بعد میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان کیا، یتلو علیہ آیاتہ، آیات الہی لے کے آئے، اعلان فرمائے ان شرک لظلم عظیم۔ ساری دنیا بچ گئی، ان شرک ظلم عظیم۔ دنیا میں اگر کوئی دہشت گردی ہے، اگر دنیا میں کوئی ظلم ہے، ٹیررزم ہے، تو شرک کے سوا کوئی ٹیررزم نہیں ہو سکتا۔ شرک سے بڑا ٹیررزم دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس ٹیررزم کے خاتمے کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اعلان فرمایا وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جہاد کرو اللہ کی راہ میں فلاح پا جاؤ گے۔ اس اعلان سے پہلے میرے نبی مکے کی سرزمین پر 40 سال صادق الوعد الامین تھے۔ مکے کی سرزمین پہ کوئی سچا تھا، مکے کی سرزمین پہ کوئی ایماندار تھا، مکے کی سرزمین پر حق کی بات کرنے والا تھا، انسانیت کی بات کرنے والا تھا۔ ارے نبوت اور رسالت تو بہت بڑی بات ہے، میرے سرکار کی سماجی زندگی صبح قیامت تک اس سماج کے پیغام کے لیے، سماج کے سدھار کے لیے کافی ہے۔ آج خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ اہل عرب کا ماحول ایسا تھا کہ پانی کے لیے خون بہایا جاتا تھا، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، یتیموں یسیروں کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا، اور بیواؤں کو سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ ویسے حالات میں ابھاگن کو سہاگن کس نے بنایا؟ کس نے ساری صبح قیامت تک اور بیواؤں کو جینے کا حق کس نے دیا؟ انسانی حقوق کو پروان کس نے چڑھایا؟ انسانیت کے چہرے کو تابندہ کس نے بنایا؟ خواتین کے حقوق کس نے دیے صبح قیامت تک؟ کوئی دانشور اس کا تبصرہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے محمد عربی کی سیرت و سنت۔
آج بڑی بلند باتیں کی جا رہی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان میں بسے ہوئے اس شرک کے کینسر کے خاتمے کے لیے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ انسان کی اس دہشت گردی کو، اس وحشت گردی کے خاتمے کے لیے میرے پیارے آقا کو اللہ رب العالمین نے مکے کی سرزمین پہ مبعوث فرمایا۔ دنیا کی تاریخ میں عربوں سے زیادہ جاہل اور دہشت گرد ماحول کہیں نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے عرب کی سرزمین پہ ان دہشت گرد ماحول میں اپنے حبیب کو مبعوث فرما کے ساری دنیا کو پیغام دیا اور انسانیت کے چہرے کو تابندہ بنایا۔ آج فرانس کی سرزمین پہ جو کچھ ہوا، ذرائع ابلاغ آپ ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، چاہے کہ وہ BBC ہو، CNN ہو یا مقامی چینل ہو، ایک ہی بنا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ آزادی خیال، اس پہ تبصرے ہوئے جا رہے ہیں۔ آزادی خیال، فریڈم آف ایکسپریشن، اس محفل میں دانشمند حضرات موجود ہے۔ اب یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی لمٹ کو کون ترتیب دے گا سماج میں؟ آزادی خیال کس کو کہا جائے گا؟ آزادی خیال یہ آزادی نفرت کا لائسنس تو نہیں بن سکتا دنیا میں۔ آزادی خیال، فریڈم آف ایکسپریشن cannot be changed into freedom of hate۔ آزادی خیال کی بنیاد کی بات کرنے والے ساری دنیا سن لو کہ مکہ چارٹر کیا تھا، مدینہ چارٹر کیا تھا۔ مکے کی سرزمین پہ اعلان نبوت سے پہلے قبائل میں جب خون بہایا جاتا، جب نبی نہیں تھے، جب رسول نہیں تھے، ایک سماجی رسول کی حیثیت سے سنگ اسود کو اس کے مقام پر بٹھانے کے لیے خون بہایا جاتا تھا۔ میرے نبی آئے، ایک چادر بچھایا اور سارے قبائل کے سردار کو خونہ پکڑنے کا شرف حاصل ہوا اور انصاف کے چہرے کی، انسانیت کے چہرے کو تابندہ بنایا۔ امن کے پیغمبر نے رسالت کے اعلان سے پہلے امن کو قائم کر دیا۔ پھر اسلام دہشت گردوں کا مذہب، جس کے پیشوا نے یہ اعلان کیا کہ جس کا پڑوسی جس سے خوش نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جانوروں کو لڑانے پہ پابندی عائد کر کے کہا کہ جانوروں کا لڑانا درندگی ہے اور ایک انسان کو جائز نہیں۔ ایک جانور کے خون بہانے پر پابندی عائد کی گئی تو مسلمان کیسا خون بہا سکتا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جس نبی نے میدان بدر میں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل کا خاتمہ کر کے پیغام دیا کہ ایک طرف انسان کے خون کی اہمیت ہے تو انسان کے خون کی اہمیت کو بچانے کے لیے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، اور صبح قیامت تک ہر دور کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ سے مسلمانوں کو لڑنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ انسانیت کو باقی رکھنا ہے تو دنیا میں صبح قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ آج میں اس تحریک کے جلسے کے ذریعے اس عالمی برادری کے دانش مندوں سے سوال یہ کرتا ہوں، کیا پہلے کارٹون بنا یا کارٹون بنانے والے کو کارٹون بنانے سے پہلے مار دیا گیا؟ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس، ہم جو چاہے چھاپیں گے۔ مسلمان بھی یہ اعلان کر رہا ساری دنیا میں کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، ہم سے یہ کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ انسانیت کی اس ہر حق کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے، قدر کریں گے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو صبح قیامت تک ہم تعاقب کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے اور اس کا خاتمہ کر کے غلام مصطفیٰ ہونے کا ساری دنیا کو ثبوت دیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ کی حضور میں ہمارا یہ کارنامہ ثبوت بنے گا کہ ہم عاشق رسول تھے۔ آج میں اس جلسے کے ذریعے اعلان کر رہا ہوں کہ جس نے اس کارٹونسٹ کو مارا وہ شہادت ہے، اس کو گولی ساری فرانس کی طاقت گھیر کے مار دی، اور ایک شہادت ہوتی ہے میرے بھائی، اس طرح کی شہادت ایک ہوتی ہے عام شہادت، کوئی راستے سے جا رہا کوئی مار دیا شہید ہو گیا، اور ایک ہے کہ تیار ہو کے گھر سے نکلا، وضو بنا کے نکلا کہ میں اس گستاخ رسول کا خاتمہ کر دوں گا، ارادہ کر دیا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا۔
یہ شہادت اس کو کہتے ہیں جو تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے، قربان ہو جاتے، نام گرامی اس میں گرامی پر دنیا کو پیغام دیتے کہ صبح قیامت یہ جہاد وہ جہاد ہے وہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب بتاؤ، کیا وہ نوجوان جس نے اس کارٹونسٹ کو مارا ٹیرورسٹ تھا، یا ٹیررسٹ وہ ہے جس نے پہلے کارٹونسٹ جو کارٹون بنایا اور ساری دنیا کے سماج کو آتنکت کیا، ٹیررائز کیا، سماج میں نفرت کو پھیلایا؟ ہم نے کسی کے بھگوان کا کارٹون نہیں بنائے، کسی کے مذہب کے امام و پیشوا کا کارٹون بنا کے مذاق نہیں اڑایا، کسی کے مذہب کو ہم نے نکتہ چینی نہیں کی، کسی کے مذہب پہ ہم نے گالی نہیں دی، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا لکم دینکم ولی الدین، تمہارا مذہب تم کو مبارک، ہمارا مذہب کو مبارک۔ لیکن اخلاق کے ان پیمانوں کو ہم پیش کر کے پیغام دیتے رہیں گے کہ ہم کو کافر سے مخالفت نہیں بلکہ کفر سے دشمنی ہے۔ انسان کے دل میں بسے ہوئے اس کفر کے کینسر کے علاج کا نام ہی تو اسلام ہے۔ یہ پیغام دینا ہر مسلمان کا کام ہے۔ اور پھر آج ہندوستان اب اس پہ کیا تبصرہ کرے؟ جس کی سرزمین کو جس نے پاک کیا، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے قدم پڑے تو ہندوستان پاک ہوا، قطب الدین نے ایمان کا چراغ جلایا تو ہندوستان میں روشنی ہوئی، نظام الدین نے نظام دین کا پرچم بلند کیا تو ہندوستان میں انسانیت آئی، اور شاہ احمد رضا خان بریلوی کی حیثیت سے عشق رسالت کے پیغام کو ہم نے پہنچایا تو انسانیت ہندوستان میں زندہ ہوئی۔ پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ گھر واپسی، اب نیا نعرہ، جس کو گھر کا پتہ نہیں وہ بول رہے گھر واپسی۔ 1400 سال پہلے ہمارے گھر کا پتہ مل گیا، گھر کے مالک کا پتہ مل گیا، گھر ہمارا جنت ہے اور واپس جانا جنت ہے۔ اس یقین کے ساتھ گھر واپسی کے لیے اس سفر میں ہم جہاد کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول ہے۔ یہ سماجیت ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، روزانہ ٹی وی چینل پہ نہیں، انٹرنیٹ پہ کئی بڑے بڑے ہندو دانش مندوں کے پیغام آ رہے ہیں۔ دو طریقے کے پیغام ہیں، ایک جاہلت کا پیغام ہے کہ گھر واپسی فلانا فلانا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جو تحقیق کر کے تقریر کرتے اور کوئی صرف مذاق کے لیے تقریر کرتا۔ ان لوگوں نے بھی تصدیق کر دی کہ جہاد کیا ہے، اور ان کے طبقوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ہندوستان میں اگر نفرت کی آگ پھیلے گی تو میدان بدر کی تاریخ ہے کہ جب بھی ہم اقلیت میں تھے آج بھی اقلیت میں ہیں، میدان بدر میں ہم اقلیت میں تھے آج بھی اقلیت میں ہیں، اور کسی معاشرے میں اقلیت و اکثریت کی بنیاد پر، ہندسوں کی طاقت کی بنیاد پہ اگر طاقت آزمائی ہوتی ہے تو یاد رکھو کہ جہاں اکثریت کو نقصان اٹھانا، اقلیت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہیں اکثریت اور اکثری مفادات کو تباہ و تاراج کر دیا جاتا ہے۔ اقلیت و اکثریت کے فلسفے ہم بہترین جانتے ہیں اس دنیا میں۔ آج مختصر سی بات ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، اور میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت چلے گی، لیکن میں نے جب غیر مسلمانوں کی جانب سے 1400 سال میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبصرہ پڑا تو مہاتما گاندھی کا بھی تبصرہ پڑا، اور یہ دیکھا کہ یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والے مہاتما موہن داس کرم چند گاندھی، ان کے تبصرے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موہن داس سے اگر کوئی مہاتما بنا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پڑھا، عمل کیا تو وہ انسان بن گیا اور ہندوستان میں مہاتما بن گیا۔ آج فرانس کی سرزمین پہ جو چل رہا ہے تو فرانس کے ایک دانشور میں نے کہا کہ میں نے ایک مورخ کی حیثیت سے کئی سائنسدانوں کے کارناموں کو پڑھا، دیکھا، اور ان سائنسدانوں نے سماج پہ ایک طبقے تک، ایک وقت تک، ایک طبقے تک اور ایک وقت تک اثر رکھا۔ دنیا کے حاکم آئے، بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئی،
ان کی طاقتیں ان کا ایک وقت اور ایک طبقے تک چلی اور پھر تاریخ میں غرق ہو گئے، نام لینے والا باقی نہیں۔ 800 سال جو حکومت کرے آج ان کا نام لینے والا نہیں۔ اس مورخ نے یہ لکھا کہ اگر کسی شخص میں ہر چیز ملتی ہے، ہر کردار ملتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ 1450 سال کے باوجود زمین کے ہر خطے میں، ہر نسل کے لوگوں میں، ہر رنگ روپ، ہر سماج میں اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ حدیث پہ عمل کرنے والے، سنت پہ عمل کرنے والا وہ شخص مسلمان ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، صبح قیامت تک اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ کی حقانیت ہے میرے بھائی۔ اب گھر واپسی، ہندوستان میں بول رہے کہ گھر واپس آ جاؤ۔ ابو جہل بھی یہی کوشش کر رہا تھا، کفار سرداران کفار بھی، قریش بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو چاہے دے دیں گے، مکے کی حکومت دے دیں گے، حسین سے حسین کسی قبائل کی خاتون آپ اظہار کرو پیش کر دیں گے، آپ کو حکمران مان لیں گے۔ یا حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے آئے تھے، صبح قیامت تک انسانیت کو، انسان کو انسانیت دینے آئے تھے، حقدار کا حق دینے آئے تھے۔ اعلان فرمایا صادق الذی حق الحق، جب تک دنیا میں حقدار کا حق نہیں ملتا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی حاکم، کوئی حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتا جب تک سماج میں سماجیت اور حقدار کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ آج حقدار کے حق کی لڑائی ہے میرے بھائی، اور مسلمان دنیا میں مظلوم کا حق دلانے کے لیے لڑ رہا، مظلوموں کے مسیحا بن کے آئے 12 ربیع الاول کو، انسانیت کو آزاد کرنے آئے شیطانیت سے، انسانیت کو دہشت گردی سے آزاد کرنے آئے میرے آقا، اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آج عرض گزارش یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری کو ہم سمجھے۔ سب سے پہلے آج میں جو محسوس کرتا ہوں عوامی زندگی میں کہ ہمارا کمزور رابطہ اغیار سے، ہمارا کمزور رابطہ، اور دوسرا ہم اخلاق پیش کرنے سے قاصر رہ گئے، ہم دیانتدار رہنے سے قاصر رہ گئے، ہم ایماندار ہونے کا ثبوت دینے میں قاصر ہو گئے، تو آج اغیار اور بالخصوص اس ملک میں سنگ پریوار جو آج اغیار کے ایک بڑے طبقے پر آج غیر مسلمانوں کے بڑے طبقے کو کنفیوز کرتے ہوئے یہ مہم چلا رہا ہے کہ ہندوستان میں گھر واپسی۔ میں نے تو ان لوگوں سے بھی مخاطب ہو کے کہہ دیا کہ گھر واپسی تو وہی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعلان نہیں کرتے کسی کی گھر واپسی نہیں ہوتی، اللہ راضی نہیں ہوتا، جنت کے حقدار نہیں بنتے۔ گھر واپسی تو یہ ہے کہ جس نے جنت کا راستہ پکڑا اسی کو منزل ملتی، اسی کو گھر ملتا۔ گھر واپسی یہی ہے نا مولانا، اس سے ہٹ کے کوئی گھر واپسی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ مختصر سی بات اس جلسے کی یہ ہے کہ حقدار کے حق کی لڑائی ہے، اور مجلس بچاؤ تحریک دکن کی سرزمین پر اور اس کے بانی غازی ملت محمد امان اللہ خان اور منافقوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جو حقداروں کا حق مارتے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے نام پر ملت کا سودا کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ یہ ملی اتحاد ہے، حکومتوں سے ساز باز کی جاتی ہے اقتدار کے لیے۔ ہم نے تو اعلان کر کے لڑے نا، چہرے پہ پیشانی پہ نو کمپرومائز ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے سنگ پریوار کی ہندوستان میں۔ آج وقت کا تقاضا کمپرومائز نہیں بلکہ جد و جہد ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی زندگی جہد متسلسل تھی، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جہد متسلسل کے ذریعے سماجی بیلنس کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بلند بلند باتیں کرتے ہیں کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، لیکن مسلم معاشرے میں کتنا سماجی انصاف ہے؟ آج ہمت یہ ہو گئی کہ گاؤں گاؤں میں آپ جا کے دیکھو کہ مسلمان کی کیا حالت ہے، مسلمان قائدین، مسلمان ذمہ دار بڑی بلند بانگ باتیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں دو طبقے بن گئے، ایک طبقہ یہ ہے جو اشراف کا بن گیا، جو دولت مندوں کا بن گیا، جو معزز ہونے کا دعویٰ کر رہا، لیکن وہ طبقہ جو آج مظلوم ہے، اللہ کے اس پیغام پہ قائم ہے، اگر ہم ان سے غافل رہیں گے تو یقیناً کہیں قادیانی کے نام پہ فتنہ اٹھے گا،
تو کہیں عیسائیت کے نام پہ ان کو راغب کیا جائے گا، تو کہیں ان کو یہ سنگ پریوار کے دہشت گرد گھر واپسی کے نام پہ ان کا استحصال کریں گے، اور شرمندہ اگر کوئی ہوگا تو وہ معزز مسلمان ہوگا، وہ اشراف کے طبقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہوگا، وہ سرمایہ دار مسلمان رسوا ہوگا۔ آج اس طبقے سے آپ متوجہ ہو، اس کا حق دیجئے، دین حق کیا ہے اس تک لے کے جائیے، اس کے مسائل اور اس کی مشکل میں آپ کھڑا ہونا۔ یہ نہیں میرے پاس ہزاروں کروڑ روپے ہے، میں لیڈر ہوں، میری شان و شوکت کے لیے، میرے تبصرے کے لیے اخبار میں لاکھوں روپے کے اشتہار ضرور چھپتے ہیں، لیکن ایک کلمہ گو بھائی مسلمان جس کا رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اسلام کی وہ تحریک ہے اس تحریک نے سلمان ہو فارس کے یا صہیب ہو روم کے، اللہ کے حبیب نے ایمان و قوت کے رشتے میں باندھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال کو کعبۃ اللہ پہ کھڑا کر کر گوروں کا سید نہ بنا دیا، یہ اسلام ہے۔ آج ان غریب مسلمانوں سے اپنی شناخت نہیں کرتے، بلکہ یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی سیاست مسلم معاشرے میں چلے گی، چاہے وہ حیدرآباد ہو یا دلی ہو یا بمبئی ہو، جہاں جہاں مسلمان سرمایہ دار ہے آج اقتدار کے لیے لڑ رہا، آج مسلم معاشرے میں دولت کی بنیاد پر مسلم معاشرے پر مسلط ہو کر مسلمانوں کے نام پر، اتحاد کے نام پر ساز باز کر کے، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا بابری مسجد کا مسئلہ ہو، آج اس جلسے کے ذریعے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اتر پردیش سے ایک مسلمان لیڈر نے یہ کہا، سماجوادی پارٹی کے منور سلیم نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں کوئی مائکا لال رام جنم بھومی بننے سے نہیں رکتا۔ آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی مائکا لال بابری مسجد کے مقام پر رام جنم بھومی نہیں بنا سکتا۔ اگر ملک میں قانون ہے میرے بھائی، ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جب تک قانون قانون کا پابند ہے۔ اگر قانون کے نام پر انصاف کا گلا گھونٹ دیا جائے گا جیسے الہ آباد ہائی کورٹ میں ہوا، تو یاد رکھو یہ ملک بکھر جائے گا، اس کا شرازہ بکھر جائے گا، اس کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ کل یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیا، مسلمان دہشت گرد ہے۔ ارے قانون تم نے توڑا، قانون کی عصمت ریزی تم نے کی، اور انصاف کے تقاضوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے جہاد کے میدان میں آ گئے، یہ ہمارا نعرہ رہے گا۔ اگر دالمیا کہتا تو کوڑیا کہتا کوئی بات نہیں تھی، ایک منور سلیم بھی اٹھا منافق اتر پردیش سے کہہ رہا کہ کوئی رام جنم بھومی کو بنانے سے کوئی مائکا لال نہیں رکتا، یہ نطفے نا تحقیق ہے، اس کو اس کے باپ کا پتہ نہیں، رام کا پتہ نہ، ڈھونڈنے نکلا ہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے محلے میں، مسجد میں، پڑوس میں جو بچہ اسکول نہیں جاتا، سماجی انصاف کا تقاضا ہے، اس بچے پہ مسلمان ذمہ دار توجہ دے۔ آج تعلیم کا انقلاب ہے دنیا میں، یہ سیرت کا پیغام۔ اس بچے کی کفالت کی ذمہ داری آپ کی ہے، جس طرح اپنی اولاد کے لیے آپ جاتے ہیں اسکولوں کو جا کے تحقیق کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ رہا۔ میرے آقا یتیموں کے مسیحا بن کے آئے، یتیم آئے، در یتیم بن کے پیدا ہوئے، یتیموں کے مسیحا بن کے آئے۔ یتیموں کی کفالت کرنا یہ سرکار کی سنت ہے، غریبوں کی کفالت کرنا۔ آپ کے محلے میں کوئی ہے، پڑوس میں ہے، بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، اگر سنگ پریوار سے لڑنا ہے، دنیا کے دہشت گردوں سے لڑنا ہے، دنیا کے تمام اسلام دشمن طاقتوں سے لڑنا ہے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو تیار کرنا۔ اس طرح آج ہندوستان میں ششو مندر کے نام پر ایک فوج کو تیار کیا جا رہا ہے، اس فوج سے لڑنے کے لیے اگر مستقبل میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو آنے والی نسلوں کو وہ معصوم بچہ جو آج 10 سال کا، 5 سال کا ہوٹل کا میز پوچھ رہا، کارخانوں میں کام کر رہا، جو بھوک سے تڑپ رہا، اور جب بھوک حد سے زیادہ گزرتی تو وہ جرم کی طرف راغب ہو رہا، اس کا ذمہ دار مسلم معاشرہ ہے، مسلمان ذمہ دار ہے۔ اتنے تنظیم ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنی مجالس ہیں، سب رہنے کے بعد بھی ہم پریشان ہیں، اس لیے ہمارے کنے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آج کا یہ جلسہ یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں جہاں ہم ہیں وہاں ہم یہ ترتیب دیں کہ پڑوس میں غریب کا بچہ اسکول جاتا، اگر وہ بچہ کل پڑھے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا،
کل وہ قابل بنے گا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کے ہر نریندر مودی سے ایک مسلمان بچے کو تیار کرو، وہ مقابلہ کرے گا، پڑھ لکھ کر دنیا کو فاتح کرے گا. اسلام کی سربلندی کے لیے ایک مسلمان بچے کی تعلیم کا انتظام ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ ضروری ہے، اور مسلمان بچوں کو قابل کر کے دنیا میں ایک نیا رخ اور نیا تاریخ لکھنے کے لیے ترتیب دیجئے. میں دکن کی سرزمین کے ہر مسلمان بھائی سے التجا کرتا ہوں کہ آپ تعلیم پہ توجہ دیجئے. محلے میں جو غریب بچے اسکول نہیں جا رہے ان کو اسکول میں ایڈمیشن دلائیے، ان کی فیس بھریے، ان کی کفالت کیجئے. بس آپ اتنا کیجئے، وہ خود دنیا کے ہر دہشت گرد سے مقابلہ کرے گا، اسلام سربلند ہوگا. یہ ایجنڈا ہے، یہ پروگرام ہے، یہ التجا ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ پروردگار ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے. اے اللہ تیرے حبیب کا سچا غلام بنا دے. اے اللہ اس عالم شوق میں پروردگار ہماری کشتی کنارے لگا دے. اے اللہ ہم کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، تمام مسلمانوں کو متحد کر دے. اے اللہ موجودہ حالات میں ہماری مشکل کو آسان کر. اے اللہ تو راہ دکھانے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیرے بندے ہم تیرے سے مانگتے ہیں، مولا مہربان ہو جا. اے اللہ تو مہربان ہو جا. اے اللہ تو راضی ہو جا. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.